سانب لئیے وقت گزری جانا پیا جی ہوا گزری جاتی ہے بدل لنگ جاتے ہیں اس طرح وقت ایک مجرد چیز ہے نہ اسی پڑھ سکتے ہیں نہ یہ ہاتھ لا سکتے ہیں نہ یہ سونگن ہوں ہاں جی نہ یہ کتنے فرج چ رکھ سکتے ہیں قابو کر کے استعمال کر لینے ہاں یہ کوئی ایسی عجیب خطرناک چیز ہے تھوڑی جاتی پی جی تو یہ کوئی کام لیا نا گھر تو ٹھیک ہے جی کام نہ نا کیتا انہیں لنگ جانا رمضان شریف کے 3 روزے بھی ٹھکا ٹھک لنگتے پے ہیں وقت گزرتا پیا وقت نو نہ پھڑ سکتے ہیں نہ قابو کر سکتے ہیں نہ یہ خرید سکتے ہیں نہ یہ کتنے جمع کر سکتے ہیں انہیں لنگ جانا چاہیے رمضان مبارک روزے ہاتھ نکل ہی جاتے پہلے شروع ہوئے نا تھی دیکھو نہیں بنتا پوری زندگی کا حساب لگا لو جب کسی بندے گل ہوتی ہے تو میں انہوں کہنا کہ وہ جی جڑا وقت لنگ جائے وہی چلے یہ سارے عام لفظ نہ وہ جی جڑا میرا لنگ گیا وہی چلے وقت گزار رہے ہیں یقین کرو بڑا غفلت والا کلمہ ہے وقت گزارنا جڑا وقت لنگ جانا وقت چنگا نہیں ہوتا جڑا وقت لنگ گیا نا فضول بغیر کسی نیک عمل دے بغیر خدا دی اطاعت اور نبی پاک دی فرما برداری دے اگر وقت لنگ گیا تو سمجھو کہ بیڑا غرق ہو گیا نہ انہیں واپس آنا وقت ہے نہ وہ قابو پینا وہ نہ انہوں دوبارہ پھڑ کے تو انسان کوئی چیز رکھ سکتا ہے وہ تو بیڑا غرق ہو گیا اس بندے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ غافل ہیں ایک اپنی صحت تو غافل ہیں صحت اور تندرستی جب تک ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا بندے کو کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جیسے ہی انسان کو پھر خدا نہ کرے کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے نا پھر انہوں پتہ چلتا میں تو پہلے ٹھیک ٹھاک سا ہوں پتہ چلے کر کے سجدہ نہیں کرنا ہوتا میرے کو بہن نہیں ہوتا میرے کو کھلوڑ نہیں ہوتا خدا نہ خاصا فالج ہو گیا شوگر ہو گئی ہے میں پیشاب بار بار آتا جدوں صحت خراب ہوئے گی پھر پتہ چلے گا اور جدوں وقت لنگ جائے گا نا پھر کاش بھائی کاش میں وقت کو قابو کرتا لوگوں نے کی کچھ نہیں کر لیا میرے کو وقت نہیں سمجھ ہوں کہتا کہ میں وقت جڑا لنگ جائے وہ بھی بڑا چنگا جڑا لنگ جائے وہ تو بیڑا غرق ہو گیا تے جس وقت دے وچ تو کوئی نیک عمل کر لیا نا وہ وقت دراصل ساڈے واسطے قیمتی بنے گا اس وقت نو سانبھ لئیے ساڈے تو کنوں پتا ہے کہ میں اگلے رمضان شریف سے پہنچا کے یا نہیں کنی دنیا میں کہ عرض کرنا تھا پیچھے نظر مارے ایویں نہیں مقدرہ نال ملتا جی رمضان مل گیا اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکی اس کا جنہ بھی افسوس کیا جائے کام ہے دیکھو میں تھوڑی خدمت عرض کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی باتوں کدی نہیں منگی اس طرح کی باتوں کدی نہیں منگی جیسی بے روزے واسطے منگی جبریل نے کہا کہ جڑا بندہ جدی زندگی چ روزے آ جان جبریل علیہ السلام کو پتہ نا کون فرشتوں کے سردار اور بڑی طاقت ہے انہوں نے پرانے مجید سے لکھا تھا کہ جبریل ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین وہ کوئی عام فرشتہ تھوڑی ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین عرش دے جتنے لوگ رہتے ہیں ایک نا اللہ اس کو علاوہ عرش کے قریب کون لوگ رہتے ہیں وہ تو وہی رہتے ہیں جڑے اللہ کے بعد کوئی ہستیاں ہیں اللہ کے قریب عرش دے جڑیاں ہستیاں رہندیاں نے ذی قوت سب تو زیادہ قوت والا وہ فرشتہ ہے ذی قوت ذی العرش مطاع ثم امین پورے عرش دے اوپر کوئی سیدھی چاہ نہیں کہ وہ کوئی کرنا آکھے کسی کو تے کوئی مننے نہ ایک فرشتے کا تعارف اللہ نے قرآن مجید میں کرایا مطاع ایسا فرشتہ ہے جس کی ہر کوئی اطاعت کرتا ہے ثم امین تو وہ بڑا امانت دار بھی بڑا ہے قرآن مجید جدوں عرشاں تو وہ لیندہ ہے تے جدوں سارے نال وہ تگڑا ہے کوئی کھو سکتا ہے اللہ کیوں اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ تسی قرآن مجید نو ایویں نہ سمجھیو اے جس فرشتے نے لیندا ہے اودے کولوں اودے تے سارے آکھے لگدے نے اودے کولوں لے کے کوئی چینج کر سکدا ہے قرآن مجید نہیں چینج کر سکدا تے اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ جس بندے دی زندگی دے اندر روزے آ جان تے او اپنے آپ نو بخشا نہ لبے ظالم انفہو اس کا بیڑا غرق ہو گیا این پنجابی چ کہنا ہلاک ہو گیا اس کی ناک خاک آلود ہو گئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں پھر اگوں آخیا کہ نہ یار بد دعا نہ دے بد دعا نہ دے بلکہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین میں اللہ کا پیغمبر میں بھی تم ہی سردار فرشتے نا تو میں پیغمبر دا سردار تو اگر امام الملائکہ ہے تو میں امام الانبیاء ہے تم اگر کیا ہے نا کہ روزے آ جاؤ تو پھر بندہ روزہ رکھ کے بخشائے نا ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا وہ پلے کھ نہیں گیا تو میں اللہ کا پیغمبر بھی کہنا کہ ٹھیک ہے واقعی بھائی وہ ہلاک ہو گیا وہ پلے کھ نہیں گیا اس طرح پھر روزے میں سمجھایا جائے روزے سارے سارے نماز میں کھ نہیں سمجھتے لوگ روزے میں بھی سمجھتے ایک کھیڈ تماشا ہے جاگنے اور کھانے کا افطاریاں کا گورک دھندا سی بنایا ہے روزے تو جی چیز حاصل ہونی ہے انہوں کدو حاصل تو پھر میں دسو وہ کہ جبریل علیہ السلام دعا کرے ہاں جی اللہ نے بھیجا دا ہوئے اللہ نے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہن مسجد نبوی جیسا مقدس مقام ہوئے ممبر رسول ہوئے تے پھر اتنے بدعا دیتی جائے کیا اس بدعا دے لگن دے اندر بھی کوئی شک ہے کسی پھر بھی لوگ یار روزے کے بارے میں کیوں چناتے اس لیے نہیں ہاں ہوں یہ وہ کہ یار کی کرتے پہ تسی مرنا نہیں تسی مطلب کہ صرف روٹی کھان لی تے سون بھی پیدا ہوئے بچے تے نظر بھی پیدا کرتے پہ جی میں بچے چاہت پیدا کر لینا تے صبح ہوندی ہے شام ہوندی ہے تے کہڑی کو بہادری کر تے مکان بن جائے گا دکان بن جائے گی سب کچھ ہو جائے گا روزے دوبارہ نہیں جے لگنے خدا را اس گل کو محسوس کر لیا روٹی بھی لگ جائے گی روٹی کا فکر نہ کریے اللہ نے دینی ہے گل تو سن لیے دور نہ جی گل ہوئی ہے قرآن کی پکار سنو اللہ کے نبی کی ندا سنو فرشتیاں کی آوازاں سنو جڑے کہتے تھے نا اگے بڑھو سستی نہ کرو خیر کے طلب آگے بڑھو اور جو لوگ برے کام کر رہے ہو رک جاؤ اللہ دی سن لئیے اللہ دے نبی دی سن لئیے وہ فرشتیاں دیا غیبانہ آوازاں دے کان دھریے ساری فضا صبح شام دن رات پکار رہا ہوں دے انسان بن جا ہوں دے روزہ رکھ لے سنتے پیغام نہیں سنتے پہ کس ہستی کا پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہوا آپ خوشی تو چڑھنی سے ہر انسان کو خوشی چڑھتی ہے آپ کی نرینہ اولاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آپ گئے آپ نے انہیں چکیا میں جس طرح پیار کرتا باپ اسلام نے پیار کیا پھر آپ نے وہ کان کے آزاد کان چلان دیتی اور پھر آپ نے وہ منہ کے گڑتی دیتی ٹھیک ہے گڑتی کوئی کھجور سی آپ نے کہا کہ چپے اپنا روتے دیکھنے لگ گیا چل جائے نرموں کی تو تاؤ کے نام نہ بچے چمکا دیتی ایک عام جگہ ہم یہ کام کرنے کہ بچہ پیدا ہوئے کسی نیک آدمی کی گڑتی لوگ شاید وہ ضرور کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے جب نبی پاک نے کام کیا تو سمجھو وہ کچھ نہ کچھ ہے یا تائیاں کیتا ہے لیکن انہوں اسی طرح انہیں سمجھ لینا چاہیے یہ اندر اشارہ ہے اسی میرے بھائیو کہ آپ نے اپنے بیٹے نو ایک پیغام دیتا ہے کہ میرے بیٹے اللہ دی کبریائی دی گل کان لا کے تو سننی ہے جی میری اذان سنی ٹھیک ہے دیکھا دیکھا تو زندگی دے وچ کی کرنا ہے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جدوں بھی اللہ دی کبریائی دی آواز آوے اللہ دا پیغام تمہیں دتا جائے تے تو سارے کام چھڈ کے اس گل نو دھیان نال سننا ہے باقی جدوں تو یہ گل سنے گا اللہ دے دھیان نال اللہ دے رسول دا پیغام سن لویں گا تے پھر تیرے منہ چ آپ ہی روٹی دے دیں گے جس طرح کا گڑتی دیتی ہے ٹھیک ہے یعنی ہاتھ پیر روٹی واسطے بعد چلائے پہلے کی کری اللہ دے رسول دی گل سن ٹھیک ہے جی کیسا نقطہ جے اسی بھی گڑتیاں دینے ہیں کیا ساڈے دن سے بات ہوندی ہے کہ اللہ دے رسول دی گل پہلے اے سنی روٹی واسطے ہاتھ پیر تے اسی کی کرنے میرا خیال ہے کہ نبی پاک پہلا منہ چ دیندے روٹی تے پھر بعد کوئی گل سناندے اسی نے کہ پہلا سانو روٹی دا کر لیندے پہلا ہوٹل کھول لیندے پہلا سانو دکان کھول لیندے نماز نال بعد دیکھی جائے گی اذان نال بعد دیکھی اے ساڈا الٹ رویہ تے رمضان المبارک نے جڑا اے سانو کہندا خدا دے بندے آ ہوں نہیں سمجھ جائے اس گل نوں ہوں نہیں کچھ سنن دی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਗਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਮਗਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੇ, حدیث پاک تے غور نہ کرے، دین اسلام تے چلن کی کوشش نہ کرے اور آخر میں کلمہ بھی پڑھے، اس تو بڑی مغروری اور کی ہونی ہے؟ میرے بھائیو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، انہوں تسی یاد کر لو، نہیں اگر عربی جانتی تے انہوں پنجابی دے اندر ہی یاد کر، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ۔ آج علی کا مطلب ہے مجھے بنا دے، مجھے کر دے، اے میرے اللہ مجھے بنا دے فی عینی صغیرہ، اپنی نظروں میں بہت چھوٹا مجھے بنا دے، یعنی میں اپنے آپ کو خود دیکھ دے تے منو لگے کہ میں کوئی شے صغیرہ، عین عین کہتے ہیں آنکھ میں، مجھے اپنی آنکھ میں، مجھے اپنے دیکھنے میں صغیرہ بنا دے، بہت صغیر کرنے چھوٹے، وفی آیون الناس کبیرہ، اور مجھے لوگوں کی نظروں میں کوئی خوبیوں والا اور بڑا بنا دے، یعنی لوگ منو دیکھن تے پھر وہ آپ ہی کہن گے بندہ کچھ ہے، لیکن جب میں خود اپنے آپ کو دیکھا تو میں آخا میں کچھ نہیں۔ دیکھا جی تجربہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کوئی سنے تو صحیح کر ہوں اسی کی کر رہے ہیں، سارا بندہ میں کوئی شے نہیں، گھٹیا گیا گزریا سب نے پیچھے، وہ منو کہن گے میں اپنے آپ کو میرے جا کیڑا ہوا وہ میں انج تے میں انج تے میں انج کر دیتا تے میں انج کر دیتا۔ تسی کسی نو پوچھ کے تے دیکھو جنوں 2-3 مہینے ہو گیا تو میں کی جاننا کہ فلاں بادشاہ فلانا 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 فلانا، یعنی کوئی ایسا الٹ لگا ہے کہ جب اسی اپنے آپ کو اپنی نظر دے وچ اللہ نو کہنا سی اللہ میں اپنے آپ کو چھوٹا نظر آواں، جب میں اپنے آپ کو دیکھا تو میں کچھ بھی نہ ہوں، لوگ کی منو آخر کہ تو کچھ ہے، اتنے صورتحال ہے کہ لوگ منو آخر تو کچھ نہیں تو میں اپنے آپ کو جو دا چودھری، میں ہی سب کچھ پنڈ سامنے نہیں، میں نے سارے میرے فیصلے میں کرنا چاہتا اور میں کی جاننا پڑھانا، میں کی جاننا پڑھانا۔ میرے بھائی رمضان المبارک کے چکر میں یہ بھی پکار سن اپنے آپ کو اپنی آنکھ دے وچ کوئی کمزور کرو، تو جب کمزور ہی نہ ہوا گے، حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے جانتا کہ 600 پار میں ہونے 600 پر ایک پار اگر کھول دیں اپنا تو زمین و آسمان فل ہو جاتا ہے، ایک کوئی پار نہ 6 پار کتنے کھولنے نہ اس زمین و آسمان کے وچ ایک پار بھی نہیں پورا آنا۔ حدیثاں دے اندر میں پڑھیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دی طرفوں کوئی سنیا ملتا ہے تے اے جبریل علیہ السلام اللہ دے خوف، انہوں نے اللہ دا پتہ جو ہے کوئی کی چیز ہے، اللہ دے خوف دے نال سمجھ ہی کھ نہیں آتی کہ کی آخیا ڈر اور دہشت دے نال، اللہ دے ڈر اور انہاں دی اللہ تعالیٰ دے جلال دے نال پہلا پتہ ہی نہیں لگتا کہ کی کرنا، بس اینے کہندے نے جو فرمایا حق فرمایا، اور فرمایا خوف دے نال سوکڑ کے بعض اوقات مکھی جنے ہو جاندے نے، اللہ دی اتنی ہیبت تعریف ہوندی ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ سانو اللہ تعالیٰ دا حکم سن کے کبھی کوئی ہیبت تعریف ہوئی ہے ساڈے، کبھی ساڈا قدم لڑکھڑائے ہو، کبھی سانو خوف آیا ہوئے کدی آواز پی گئی ہوئی، کدی طرف روزے آ گئے ہیں، کدی نہیں ساڈے۔ تو میں ایک رمضان دا پیغام ہے شروع ہوا ہے الحمدللہ، یار اپنے آپ دی وڈوں چھڑ چھڑی، جنوں پوچھو آتا میں کی جانتا، خادم صاحب نو کہ انج نہیں ہے مسئلہ انج نہیں انج کر، یعنی کہ او یار تو کوئی عالم ہے، تو کوئی گوڈے رگڑے نہ تو کنی کو مار کھاتی ہے مدرسے تے ویڈیو دسدیاں تے جے تو کھادی ہے تے پھر ٹھیک ہے، تے جے تو ہے یا نہیں پڑھ تینوں پتہ ہی نہیں ہے کسی کا، تو لوگوں کو مشورے دے وہ سب سے ایسی گل جی مطلب سارے اندر ایک مغروری ہے، میں کی جاننا جدو مرضی ہے جدو جو مرضی کہہ چھڑے، قرآن دی منو پرواہ نہیں، حدیث دی منو پرواہ نہیں، نہ میں اللہ دے نبی دا احترام کرنا سیکھیا تے نہ علماء دا احترام سیکھیا تے نہ کسی بڑے، اسی تے ماں پیو دا احترام نہیں کرتے پے، روزہ سب کچھ سکھاندا ہے، روزے دے اوتے غور کریے نا یقین اور کیتا قدم میں تے کدی کدی دوستاں نوں کہنا کہ اسی تے کدی سجدے گئے دے ہوئیے نا تے اسی اے نہیں سوچدے کہ میں سجدے گیا تسی ہن غور کرے، کدی رکوعے گئے دے ہوئے نا سبحان ربی العظیم میں پڑھ رہے ہیں، غور کرے کہ کم از کم بندہ تھوڑی دیر واسطے سوچے کہ میں کتے ہاں، میں رکوعے گیا، جب سجدے جاؤ تھوڑی دیر واسطے ذہن چ یہ لاؤ کہ میں کتے ہاں،
میں سجدے کیا میں اللہ دے اے سوچتے کدوں اس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بڑی گل ہے بڑا مرتبہ مقام ہے پہلا کلمہ پڑھنے والی نبی پاک کے بعد وہی ہوئی پہلا کلمہ انہوں نے پڑھا نبی پاک دے چچا دا بھرا بھی سی پھر آپ نے اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ بھی دے دیتا پھر جناب جنگ بدر لگی جنگ بدر دے وچ تھوڑے جے مسلمان بہتے کافر مسلمان ماڑے وہ تگڑے انہاں کول ڈنڈے انہاں کول تلواراں انہاں دے کول روزہ 17 رمضان وہ راتی گوشت کھاندے رہے بھن کے نچدے رہے شراباں پیندے رہے سویرے جب جنگ لگی سب تو پہلے انہوں نے بڑے پہلوان 500 بندے سے بھارے پہلوان باہر کٹے انہوں نے دن آؤ تے نبی پاک نے حضرت علی نے کہا تو جا کہنے جانا اٹھتا کیڑا ڈاکٹر لگتا ہے نا پھر مجھے تے حضرت علی نے جا کے سب تو بڑا جا سور مسجد نے کون لائی دیکھو انہوں کا مقام پھر خیبر فتح نہیں سی ہوں حضرت علی دے ہاتھوں نبی پاک نے کہا کہ اے میں ایسے بندے نوں علم دیاں گا جدے تھلے لا کے پھر جدی سربراہی چ جدی جرنیلی دے وچ ایک قلعہ فتح ہوئے گا فتح ہویا امیر المومنین بنے کسی نے پوچھ لیا کہ تسی کون ہو انہوں نہیں پتا ہوئے گا حضرت علی نے کی جواب دیتا سی اے جی میری گل دا مغز انہوں نے یہ نہیں کہا تو نہیں پتا میں کون کوئی علی نو تھوڑی جانتا وہ میں نبی پہلا کلمہ میں پڑھیا نبی دا دماغ کو نہیں جانتا فاتح خیبر نو نہیں جانتا وہ جنگ بدر چ پہلا قتل 100 روپے دا کیتا تینوں نہیں پتا کون سی ہو تینوں اپنے بادشاہ دا نہیں پتا خلیفۃ المسلمین ایک کوئی لفظ بولیا آپ کون ہیں جی میں مسلمان ہوں بس علی نے کی جواب دیتا میں مسلمان اے نہیں آتا تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں سانوں کو پوچھ کے دیکھے بھی تو کون ہے تینوں نہیں پتا میں کون ہوں رمضان دا روزہ رکھ کے تے اے دیاں گلاں چھڈنے پہن گیاں اپنی نظر دے وچ اپنے آپ نوں چھوٹے تو چھوٹا بناواں گے تے پھر ہی اللہ دی بڑائی پتہ چلے گی نا کس طرح روزہ انسان نوں تبدیل کردا ہے او کبھی محنت تھوڑی جی کر لیں گے میں تے توجہ ہی دعا سکنا تھوڑی اس پاسے توجہ کریے کہ اپنے آپ کو بدلیے روزہ بدلدا نہ پیا صبح اللہ نے بدلی ہے ساڈی اگے ناشتہ 8 بجے سی ہن کیڑے ویلے کرنے پے ہیں اگے روٹی جد مرضی کھاندے سن ہن کیڑے ویلے روزہ کھولنے ہیں اگے کدوں اسی تراویاں پڑھتے سن ہن تراویاں پڑھنے کرنے جاگنے کرنے ہن ہور طرح دی جدوجہد سارا دن ساری رات یہ مطلب ہے کہ صبح بدلی ہے شام بدلی ہے کھانے دے اوقات بدلے نے پینے دے اوقات بدلے نے قانون بدلے نے تے نیند اور جاگن دے اوقات بدلے نے بولن چالن دیا گلاں بدلیاں نے لیکن میں یہ بھی نہیں بدلتا پیا سب کچھ بدل گیا رمضان المبارک لیکن میں زمین ہل گئی ہے کہ میں نہیں ہلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلو اپنے آپ کو تبدیل کرو عظمت والا مہینہ آ گیا اس مہینے دے وچ ایک ایک لمحہ ہزار مہینے تو زیادہ ہو جاتا ہے جڑا آپ نے خطبہ دیتا سی نا رمضان دی آمد تے رمضان دی آمد تے جڑا خطبہ دیتا سی نا او دے اندر موٹیاں جڑیاں گلاں کیتیاں سن یہی کیتیاں کہ برکت والا مہینہ عظمت والا مہینہ آ گیا ہے اور ایسا مہینہ آ گیا تو ایک رات 1000 راتوں تو نہیں 1000 مہینے تو بہتر 1000 مہینے کوئی شخص دعا کرے کہ وہ ایک رات کی دعا کے برابر نہیں ہو سکتی کتنا فرق اللہ تعالیٰ نے پایا اس رات کے اندر اور اس رمضان المبارک کے اندر آپ نے فرمایا فرض نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا نفل پڑھو گے فرض کے برابر پڑھو گے تو لفظ اتنے ہے نہیں ابھی سمجھنے کی گل ہے آپ نے فرمایا اس مہینے میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے ایک تے اونج پہلے ہی 1000 مہینے دے برابر سی تے پھر انہوں 17 نال ہور ضرور دے لو کتنے جائے گا کس طرح انسان دوزخ تے جائے گا پھر وہی جائے گا جڑا بدبختی ہے نا تائیں تے پھر فرمایا سی آپ نے وہ تو بڑا درک ہو گیا اس بندے تے جڑا مبارک دے وچ اچھا فرض جڑا نے لے نہ سمجھو کہ سویر 2 فرض صبح دے ایہی فرض ہوندے نے نہیں
فرض صرف نماز ہی فرض نہیں دی، اور بھی بہت ساری چیزاں فرض ہیں جنہاں سے تسی محنت کرو تو پتہ چل جائے گا. مثال کے طور پہ علم حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ علم حاصل کرنا فرض ہے. تبلیغ جہاد کرنا فرض ہے. لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی تو روکنا فرض ہے. عدل و انصاف کی گل کرنا فرض ہے. جھوٹ بولنا چھڈ دینا بھی فرض ہے. اپنا وعدہ پورا کرنا فرض ہے. عہد و پیمان پورے کرنا فرض ہے. ماں باپ کی تابع داری کرنا فرض ہے. رشتہ دار میں اچھا تعلق رکھنا فرض ہے. فرض دیکھو کنے فرض ہیں. یہ مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ 17 رکعتاں ہی فرض ہیں دیہڑی دے وچ، نہیں، اور بھی بڑے فرائض ہیں. انہاں کماں نوں جدوں کران گے تے انہاں دا ثواب 70 گنا ملے گا. یعنی اپنی ماں نوں ایک باری پیار دبایا تے 70 باری دباؤن دا ثواب مل جائے گا. اور اپنے باپ نوں ایک باری پیار نال دیکھیا، باپ نوں پیار نال دیکھدا کوئی نہیں. باپ تے ایک مطلب ہے کہ ساڈے لوکاں واسطے اور بچیاں واسطے ایک مصیبت بنی دی. ہن ماں نے اوئے چپ کر، پیو آ گئی تیرا، یعنی کہ پیو کدا آ گیا، کوئی ڈراؤنی شے آ گئی ہے. گھر دے اندر پیو جدوں داخل ہوندا چھپ جاؤ کونے خطریاں دے اندر، سیڈا مار جاؤ. جیسے ہی باہر نکلے گا سارے کام سیٹ ہو جان گے. تے باہر باپ نوں ایک باری پیار نال دیکھ لیا جس بندے نے، اللہ تعالیٰ رمضان دے وچ ایک باری دیکھن نوں 70 باری دیکھنا گنے گا. اور ایک باری دیکھن دا ثواب ایک مقبول حج دے برابر اللہ دیتا ہے. صرف نمازاں تے یقیناً نمازاں بہت بڑی گل. اسی طرح میرے پاس نوافل میں، نفل صرف یہ نہیں کہ نفل پڑھنے ہیں. تاں میں کدی کدی اپنے دوستوں کو کہنا جدوں اتنے کسی نے نماز دسیے، کسی نے روزہ، کسی نے دعا سمجھائیے، دین سمجھائیے، جے کوئی نفلاں نوں جڑ جائے گا تو میں نہ یار نفل تے نفل سمجھا، فرض تے کام جڑا انہیں چھڈ دیتا. سیکھنا سکھانا فرض سی، یہ چھڈ کے کوئی نفلاں دے دوالے ہو جائے تے انہیں فرض چھڈ کے تے نفل پڑھے. اور فرض جڑا بندہ چھڈ جائے تے نفل ہوندا ہی نہیں، تانوں پتہ ہے. تے میرے بھائیو، رمضان المبارک دیاں برکتاں تے پھر دیکھو کہ اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح انسان نوں زندہ پیا ہے. ایک رحمت دا دریا جوش جائے. اور چھوٹے چھوٹے کام، رستے تو پتھر ہٹا دینا، اپنی ڈیوٹی صحیح کرنا، کسی مزدور دے نال پیار نال مل پینا، کسی نوں روپیے 10 ود دے چھڑنے، ایسے نکے نکے کام ہیں کہ انہاں نوں اللہ پاک انج کہندا جویں کسی نے فرض ادا کیتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے فرض ادا کیتا، کسی نال مسکرا کے بول پیا، کسی کا سامان نہ کر دیتا، کسی نے پانی کا گھٹ پلا. یہ ساری چیزاں نوافل ہیں، لیکن انہاں دا ثواب فرضاں دے برابر اللہ تعالیٰ ادا کرے گا. جس طرح میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے دے اندر پھر ایک دوسری طرف توجہ دوائی لوگوں کی کہ صرف نماز تے بھوک والے پاس ہی نہ لگے رہے ہو، بلکہ رمضان المبارک دے اندر ایک دوسری دنیا بھی ہے. اور وہ دنیا خدمت خلق دی دنیا. خدمت خلق جڑا نا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا، معاشرے کی اصلاح واسطے دوڑ بھج کرنا، یتیماں مسکیناں اور بیواواں دے واسطے جدوجہد کرنا، یہ ایسے بڑے بڑے اعمال کہ جنہاں کا جواب جڑا ہے نا دتا نہیں جا سکتا. روزہ اچھا، نماز اچھی، سب کچھ اچھا، لیکن اے جڑے کام نے نا، یہ حقوق العباد جنہاں کو کیا جاتا ہے. اس مہینے کے اندر روزہ کھلانا کا مطلب نہیں لوگ بھوکے نال کھلائی گیا، مطلب یہ کہ روزہ کھلاؤ اگر کسی نوں تے او دا بدلہ جنت تو سوا اور کچھ نہیں ملے. پیٹ بھر کے اگر صرف لسی دا گھٹ، دودھ دی لسی ہوئے، تھوڑی جی کچی لسی، وہ ایک گھٹ پلا چھڑیا، کھجور دا ایک دانہ، پانی دا ایک گھٹ، وہ بڑا اجر ملنا سی. تے جڑا بندہ پیٹ بھر کے کسی نوں کھانا کھوا دے، غریب انسان، اسی کنوں کھانے سانوں تے ایک اسی یہ روزہ کھلانا افطاری جہاں ساڈا بہت طرح کا کام ہے. روزے دار کی افطاری بھوکا ننگا ہوئے انہوں کروانا، یہ تو اسی یہ بھی نہیں کر سکتے. کدو ماڑے ماڑے سنیا دے میرے بھائی ماڑے سنیا دے فرمایا رج کے روٹی کھوا چڑی نا روزے دار کسی کا روزہ رکھا، رج کے روٹی کھوائی تو فرمایا میں محمد وعدہ کرنا حوض کوثر تو پانی پلاواں گا، اور پانی پلاواں گا جدوں میں پھر میدان محشر ہے 50,000 سال کا ایک دن ہونا، پتہ نہ اتنے کوئی تھوڑا مصیبت دوزخ کی مصیبت اگے آنی ہے، پہلا یہی بڑی مصیبت ہونی. تو فرمایا کہ میں جنہیں روٹی پیٹ بھر کے کسی غریب مسکین نوں روزیاں دے وچ کھوائی ہے،
میں حوض کوثر تو انہوں پانی پلاواں گا اپنے دستے مبارک دے نال، اور پھر میں جنت دے وچ جان تک میدان محشر دے اندر جنی مرضی گرمی ہوئے، جتھے مرضی سورج آ جائے، اس بندے نوں جنہیں محمد کریم دے ہتھوں پانی پی لیا پیاس نہیں لگتی۔ کیا بات ہے پھر دل ہوتے دی اتنی آخر کہ یہ حاجی صاحب نو ملے گا، نمازی صاحب نو ملے گا، یہ کنوں گیا جب بندہ جدوں یہ اجر سنیا صاحب نے یا رسول اللہ اسی تے نہیں جو بھی نہیں ہے کی کران گے، اسی کس طرح لوگوں نو دل کردا ہے کہ جامع کوثر پی رج کے کسی نو روٹی کھوائیے، لیکن ہے اپنی کول یاد کرو پھر وہی آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے بہت کھواؤ، پانی کا گھٹ لسی کا گھٹ کھوا دیو، وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہی اجر عطا کرے گا جڑا کہ۔ اور پھر مزے کی گل ہے دسی لوگوں کے ذہن ایک بات رہتی ہے نا کہ کسی کی روٹی نال اگر روزہ کھولیے تو سواب وہ ٹوٹ جانا ہے سارا، یا کسی کے دسترخوان سے جی کچھ لوگوں نے میں تو خاکسار کرنا تھوڑا بھرا آیا چھوٹا بھائی نہیں ہے کئی کا بڑا بھی ہاں، میں اپنی اس زندگی کے اندر جی دین کے اندر میں گزار رہا بڑی بڑی عجیب چیزاں دیکھی ہیں میں۔ ایک بار روزہ کھلایا تھی کسی کا تو انہیں نا اپنی جیب کے لون کی ٹکڑی پائی کسی سائڈ، انہوں نے فکر سی کہ اگر خانم صاحب کے دسترخوان تو میں کھا لیا تو بابے میں ڈر جانا ہے، وہ کمائے کٹی سی وہ پھر جب روزہ جھوجو قریب آتا سی نا اذان جھوجو بے چین ہوا، پھر جب اذان ہوئی ہے نا تو انہیں میری اکھ بٹا کے تو پہلا لون نو گلا چاٹ مارے جنہوں نے آپ کروں لیا یعنی کہ انہیں یہ سوچیا تھا سی کہ جی میں یہ کھجور کھا دے سباب پہنچ جانا میرا کی بن گیا، انہیں پھر اور لون پہلے چھٹی ماری ہے تھوڑی جی میں انہیں دیکھ لیا میں صاحب کی طرف میں دیکھ لیا، لیکن مسئلہ تو سمجھنے کی گل سی نا نبی پاک نے تاں ہی ادھر ہی آخ دیتا سی کہ تو جدو کسی کے دسترخوان سے روٹی کھا کے روزہ کھولے گا انہوں تو بڑا اجر ملے گا کھوانے والے نو، لیکن تیرے سبب سے کوئی کمی نہیں ہوے گی، جنہیں روزہ کھولیا نا وہ سبب سے کوئی کمی نہیں ہوئے۔ تو میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہندے پے نا کہ مومن دا رزق ود جاندا روزے، پتہ نہیں اسی تجربہ کرنے ہیں کہ نہیں کرتے، میں صرف ایک گل مینوں پتا ہے روزہ رزق ود جاندا، جڑیاں چیزاں روزے چ بڑی مہنگائی ہے لیکن روزے پھر بھی جڑی چیز کھان نوں لب جاندی ہے عام دنوں چ نہیں لبھی۔ میں صرف ایک درخواست کراں گا، کچھ لوگ کنجوس بڑے ہوندے انہاں نوں اپنے اولاد نوں بھی کھجور لیا کے دنیا موت پیندی، میں انہاں دی خدمت چ میں ایسے واسطے ہے نا ایک بڑی ایویں ادھر مطلب سر لاؤن واسطے تھوڑی ہے جمعہ، میں تھوڑی خدمت چ کرنا کہ بھاویں دھار لینا پے کہ تو روزے چ اللہ کے نبی کی گل پہ یقین ہے کہ نہیں ہے، جب آپ نے فرمایا کہ میں روزی بتا دینی تے روزے کے ٹائم اپنے بچیاں لیے کوئی کتوں دھار لے کے آؤ، انہوں دسترخوان سے بٹھا کے کچھ نہ کچھ ضرور کھان دیو، قرضہ مک جائے گا، لیکن جی تربیت تھی بچے کی اج کر جاؤ گے نا قیامت تک تے نام اعمال کے اندر وہ چیز جاتی رہے گی۔ مت شام کے ٹائم سوچا کرو دیکھو میرے بچے کتنے ہیں، انہوں کٹھیا کرو، کٹھیا کر کے دسترخوان سے بٹھاؤ، ضروری نہیں کہ بہت اچھے اچھے فروٹ ہو جو بھی موجود ہے بچوں، اور اگر روزہ رکھا تھا بھی نہیں رکھا تھا پھر بھی بچے پالو، بچے تربیت دینی ہے، انہوں سمجھانا ہے کہ روزہ کیویں کھولی دا کیویں بہی دا، اور روزے دے وچ بچیاں دے رزق تے اللہ تعالیٰ نے اضافہ کرنا ہی کرنا، تسی بھی اضافہ کرو تھوڑا جہا کہ یا لوسڑیاں ہی لندیاں روزے لنگ جانے نے، اسے خیال کہڑے ویلے کسی پاسوں سنیا آندا ہے روزہ رکھا دا یا نہیں، میں پہنچ جاواں تے اوتھے پھر کھان کا ریکارڈ قائم کریں گے کس طرح چاول کھادے جاتے ہیں، بریانیاں کیویں پیٹ کے اندر سواد بھی نہیں لگتے، پھر گلے تو لاندے نے آدھے اگوں اللہ مالک ہے، ایک بار گلے تو تھلے لتے۔ میرے بھائیو یہی تو چیزاں نے جہاں روزے نے دسنیاں سن، اور روزے نال صرف جنت نہیں ملنی بلکہ روزے دے نال جنت والا بھی ملنا، جی جنت ملکیت ہے وہ ملنا سی، جی ملکیت ہے جنت وہی مل جائے تو پھر اور کی چاہیے۔ مشہور واقعہ محمود اور ایاز دا، پتہ نہیں ایاز سی نام کے جان کوئی، میں ایک جگہ سے پڑھا سی کہ لونڈی سی ہوئی، انہیں ایک بار خوش ہو گیا ایاز بہت سومناتھ کے اتنے 17 حملے ہندوستان کا شہر میں سارے بہت جو تو انہیں بن گئے بہت خدا تعالیٰ بادشاہ وہ ایک غلام سے انہیں بڑی پیار کرتا سی، وہ بہت ذہین غلام سی محمود و ایاز کا، کہنا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی نماز ایسی چیز ہے کہ بادشاہ اور غلام ایک جگہ کھڑے ہونا پہ جاتا ہے، اتنے تھوڑی کہ تم وکھرا کھولو تو میں وکھرا،
تو انہیں ایک باری ہیرے جواہرات سٹے اور اپنے جرنیلاں اور مصاحبین کو کیا کہ لے لو جو کچھ لینا دے. سب نے جفے مار لے، لیکن ایاز نے غلام سیانا سی، انہیں کسی چیز میں جفا نہیں ماریا. انہیں اسی طرح بادشاہ کے کول کھلوتے تھے، بادشاہ نے موڈے دے ہاتھ رکھ چھڑیا. بادشاہ نے کہا ایڈی مغروری کہ سب لوگ تے جفے مارن، میرا دیتے تینوں ہرس کرنا چاہیے. بادشاہ خوش ہوتا ہے اس گل تے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے اس گل تے کہ جدوں میں دیاں تے خوش ہو کے بندہ لبے تے تو کیوں مغروری کی، تو کیوں نہیں کچھ لیا. تے انہیں جڑا جواب یہی ہے روزے دا اجرا لگا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے تو روزے کی جزا کو چھوڑو، وانا اجزا بھی، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. لوگ روزہ رکھیں گے جنت واسطے تو میں خود ہی وہی جزا بن جاؤں گا، تینوں میں رب خود مل جاؤں گا. تے ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت لوگوں نے ہیرے جواہرات پسند کر رہے ہیں تے میں ہیرے جواہرات دے مالک نو پسند کر رہا. وہ جدو تسی میرے ہو جاؤ گے تو سب کچھ ہی میرا ہے، پھر مجھے کی ضرورت ہے ایک دو ہیرے چنن دی. کیسی گل سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ جب میں مل گیا تینوں تو پھر تینوں ہور کس چیز کی لوڑ کا دی جانی. لیکن افسوس تو یہ ہے اسی سب کچھ ہی کرنے پے ہیں، سب کچھ ہی، لیکن اللہ رب العزت نو بھولے دے ہیں. اللہ کو اللہ نہیں منگتے، یا اللہ تو میرا ہو جا، یا اللہ پاک تو منو مل جا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ فرشتہ ملیا ایک بندے نو، بندے نے پہچان لیا کہ اللہ کو چلے تے یار میریاں کچھ عرضیاں نے اللہ تک پہنچا. انہوں نے کہا جناب پہنچا دینے دسو کی چاہیے، میں اللہ کو چلے فرشتے تے اللہ کو جاندے ہوندے رہندے نے. بندے نے اپنی گنانیاں شروع کی دیا. اج دے حساب نال تسی لا لو، نے آخیا منو اینا آٹا مل جائے، نہیں چاول مل جاندے نے، چینی ہے، گڈی مل جائے وغیرہ وغیرہ سب کچھ. پھر وہ ساری جب چیزاں گنا چکیا تے وہ چلیا نا جدوں فرشتہ تے انہیں پھر آواز ماری، میری گل سنی کوئی چیز میری رہ گئی ہے میں وہ بھی دسنی. فرشتے نے آخیا منو پتا ہے تینوں کی چاہیے. میں تینوں کس طرح پتا ہے کہ میں دسنی ہے. انہیں کہا تینوں رب نہیں چاہیے باقی سب کچھ ہی چاہیے. منو پتا لگ گیا تینوں رب نہیں چاہیے باقی سب کچھ چاہیے. بہت ہی گل چھڈو، تھوڑی کہ سمجھ لو، سانو رب نہیں چاہیے باقی سب کچھ ہی. یار روزہ نہیں کرنا پہ حدیث پاک کہندی پئی ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. جدو اللہ جزا بن گیا میرے کول آ گیا تو میرا بنے گا کی سوچا ہے کبھی نہیں سوچتے. حوالدار جڑا سی نا وہ اپنے سی او نو گیا سی کال کرنا، فوجیاں دے واسطے دلچسپی دی گل. فوجی کئی بھول بھی ہو جاتے ہیں معذرت نال فوجی، اور صبح بھی سکورٹی تے شام نو بھی سکورٹی، دن بھی گارڈ تے رات نو بھی گارڈ. میں کی جاننا سی او نو، میں راسی دا پتر ہے کوئی فرمان ہے ٹھیک ہے. ادھروں کسی نے آخیا پیچھے تے دیکھ، جہاں پیچھے دیکھا تے سی او پیچھے ہی کھلوتا. پھر وہ کی حال ہویا سی تسی ہن اگے سمجھو. شلوار بھی پھر خراب ہو جاتی ہے خوف نال جدوں پتا چلے کہ جنوں سی او گالاں کڈنا پیا تے وہ میرے کول کھڑا میرا سی نہیں آ رہا. کول جدوں پتا چلے جی نافرمانی کرنا پیا، جنوں برا آنا پیا، جہدے خلاف ہاں وہ کول کھڑوتا ہے، کی بنتا ہے. حیدرآباد کا نواب سی، نواب حیدرآباد جدوں انڈیا تے پاکستان نہیں سا بنیا تھا ادو نواب ہوندے سن. تو نواب بھی بادشاہ ہی ہوندا سی نا، وہی بھی اس طرح ایک نواب دی پوری ریاست ہوندی سی. تو نواب حیدرآباد نے ایک بار بیس بدل کے کسی پنڈ گیا کہ میں دیکھا لوگ کی کہتے ہیں کی حالات نا زیادہ. انہیں نا چگل واٹا جہا کیتا تے کسے چپ کر کے نکل گیا، کسی دوسرے شہر چلا گیا. اتنے ایک ٹانگے سے بیٹھا، ٹانگے سے جب بیٹھا تو ٹانگے والوں کی پتا گیا یہی نواب ہے ساڈا. ہوں نواب کے خلاف بولے ہوں تو تمہیں پتا ہی کی بننا ہے. انہوں نے کہڑا ہاتھ بننا نہ کوئی قانون، انہوں کا ایک قانون ہوتا سی. نواب نے کدھر پوچھ لیا کہ ایسا نواب ہے وہ نام مجھے پتا نہیں اختر سن لیا مجھے نام یاد ہو گیا کیسا آدمی. ٹانگے والے کو کی پتا، ٹانگے والے نے کچھ چنگیاں پلان ٹھوک کے نواب بڑی پھرتا ہے. ہاں جی چنگیاں نے سنائیاں نواب بنے دینا تے انج انج وہ جنا بندہ ہی کوئی نہیں وہ انج. نواب جڑا سی نا وہ تے بھائی بارہ چڑھی جائے خوشیاں کنیاں نہیں وہ ایسے دوران نا نواب نے سگریٹ لانی سی، انہیں سگریٹ لی رات کے تے جاتا سی
ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਲੱਲਾ ਲਾਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈ ਲੈਟ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਨਵਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਨਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ, ਜਦੋਂ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں تیری شارک تو بھی قریب ہاں۔ اللہ تعالیٰ کہتا پیا کہ میرے منو واجہ مارنا ہے، میں میرے تو پوچھتا رہنا میں کتنے آفا انی قریب، میں قریب ہاں۔ اسی بھی آنے ہیں کہ وہ قریب ہے لیکن قریب مانتے نہیں نا۔ یہ پتہ لگ جائے کہ رب قریب ہے تو پھر کم کر سکتے ہیں جڑے کرنے پہ ہیں۔ وہ ایک نواب کا قرب نہیں سہن ہوتا بندے کو، رب کا قرب سہ سکتا کوئی شخص۔ رمضان شریف رب نے نیڑے دستا جی کہ نیڑے جے پانی کا قطرہ گلے کو لگا نہیں سکتا، کیونکہ وہ قطرے تو بھی نیڑے گلے دے اندر رکھ کے رب بیٹھا تھا، اتوں بھی انہیں دیکھ لینا کہ لنگ گیا یا نہیں لنگ گیا۔ انہیں دیکھ لینا کہ جڑا انہیں ٹھوک لگایا وہ خون زیادہ ہے کہ ٹھوک زیادہ ہے، انہیں دیکھ پھر میرے کو پتا چلا نا رمضان المبارک کا روزہ کی بلا ہے۔ بلا کو بلا رہے ہیں سمجھو ایک دیسی زیادہ پتہ ہے بڑی بڑی کاری پھر میں بھائی آج دعا دے نال آج کا جمعہ ختم کرنا کہ آؤ اپنے آپ کو تبدیل کریے، اور جمعہ روزیاں کا اور آخری باتیں اگر ایک منٹ لگ بھی جاتا ہے، اے جڑا رمضان آیا نا ساڈا بڑے مشکل حالات چ آیا، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی قانون، نہ کوئی آٹا، نہ چاول، مہنگائی بے شمار۔ تسی یقین نہیں کرنا ساڈے پنڈ دے اندر ساڈے رستے وکھرے وکھرے نے، میں گھروں آنا دکان تے دکان تو مسجد، میرا یہی رستہ ہے، مینوں نہیں پتا کہ مسجد تو اگلے پاسے کی ہوندا پیا۔ ساڈے لوکاں دے اپنے اپنے رستے راستے نہیں دیکھتے کہ میرے گوانڈ چ کون بھوکھا ہے۔ ساڈے پنڈ چ کئی گھر ایسے ہیں جنہاں نوں میں جاننا ہے، یقین جانو کہ انہاں دے گھر سرگی کھان لئی آٹا ہے نہیں جی اس وقت بھی۔ تسی اپنے اپنے محل سے جاندے پے ہو، میں بھی جاننا ہے۔ غربت کا یہ عالم جے کہ گھراں دے اندر کوئی کھان پین، جڑے لوگ پچھلے سال ٹھیک سن نا، جنہیں پچھلے سال کہ اسی نہیں زکات لینی، قسم خدا دی وہ منو ہون والے کہندے پے نے سانوں بھی زکات دے، اسی تے مرتے پے۔ بڑے حالات خراب ہو چکے تھے جے تے کتے غلطی نہ کھا جائیے، اس پاسوں پیچھے نہ رہ جائیے کہ مطلب سمجھیے کہ نمازاں تے سارا کچھ ٹھیک ہے، تراویحاں بھی ٹھیک نے، تے جے کوئی گوانڈی بھوکھا رہ گیا، کوئی پنڈ دے وچ اور روزہ نہ رکھ سکی، کوئی کول آٹا ہے نہیں، کھول نہ سکی، کوئی کھجور نہیں لے سکتی، تے میرے بھائیو پھر روزے سوزے بچن والا کام کوئی نہیں جے۔ اے جڑی انساناں دا خیال رکھنا ہے ایک بڑا بڑا شعبہ جے، اور جڑا دین میں تہاڈی خدمت چ پیش کرتا رہنا او دے اندر حقوق اللہ دے بڑے تھوڑے جے نے، سارے دا سارا دین ہی انساناں دے حقوق نال پڑھیا ہے۔ تے جس انسان نے انساناں دا دھیان نہ دیتا اس روزے دے اندر، میرا خیال ہے کہ انہوں بھوکھیاں پیاسیاں رہن دی ضرورت کوئی نہ، پھر اپنے منہ نو بننے نہ، انہوں کہدا احساس نہ بھوک نہ پیاس دا پتہ، نہ لوکاں دے مجبوریاں دا پتہ لگا، نہ بیوہ تے مسکین تے نہ کسی یتیم دے اتھرو انہوں لبے۔ او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہوں نے سوائے بھوک اور پیاس دے روزے تو کچھ نہیں جے لبدا، اور آپ نے ایک دن یہ فرمایا سی کہ جڑے راتاں نوں جاگدے نے، اگر انہاں دا یہ دھیان نہیں نا لوکاں ول تے رات نوں جڑی یہ جاگدے نے سوائے جگراتے دے انہاں دے پلے کھ نہیں پیندا، اگر انہاں دا احساس ہی نہیں جاگیا انہاں روزے دے وچ۔ میں کہنا دو روٹیاں دا یار ایک روٹی دے دیو کسے نوں، اگر رب تے یقین رکھدے ہو تے دے دیو، کی فرق پہنتا؟ کنے سنے دے لوگ نے ساڈے کسی نوں ایک کھجور دین نوں تیار نہیں ہوندے پے، اور جناب چھیر لا کے لوکاں دی دوڑ دے نا کہ نماز دا ٹائم لنگ چلیا ہے، یہ کھادی ساڈا اسلام ہے، کھادی ایک کادے روزے نے ساڈے جدوں سانوں بھوک اور پیاس خود کر کے بھی نہیں پتہ لگدا کہ کوئی کیویں بھوکا اور پیاسا ہوئے گا۔ تلاش کریے انہاں لوکاں نوں، اور انہاں دے گھراں تک روٹی ونڈ کے دینی پئی۔ مینوں پتہ کچھ لوگ کرتے پے نے ساڈے پنڈ دے لوگ ایک دوسرے دا خیال کرتے پے نے، انشاءاللہ بڑے اثرات ہیں، لیکن اجے بڑی ضرورت ہے اس بات کہ اسی غریباں دے مسکیناں دا خیال کریے۔ اے جڑے روزے دے مسائل نے نا، کیڑی چیز نال روزہ ٹوٹدا تے کیڑا، اے انشاءاللہ فجر دا جڑا پروگرام ہوندا او دے وچ بھی آندے رہنا، تے ویسے بھی کوئی اگر پوچھے تے اونوں دس چھڑنا چاہیدا۔ اج جو میں جنازہ پڑھن جانا باہر آج مینوں ملیا سی تے او جڑی میں پچھلے جمعے گل کیتی سی نا ہو لا
جی لا الہ الا اللہ ہو اللہ. میں ایکچولی گل کہ لوگ سمجھ گئے دے گل, لیکن کچھ لوگ نا میری سمجھ نہیں آتی, وہ میرے نال ملاقات کرنا ہے کہ میں کہنا کی چاہتا. سب دنیا نے سمجھ لیا, اگر کسی نے نہیں سمجھا تو یار سمجھ جاؤ اس گل کو. قرآن پڑھنے کی جانچ سیکھو, کلمہ ہی پڑھنا جانچ سیکھ لو, لا الہ الا اللہ. جدوں کتے رک جائیے تو پھر آخری جڑا زیر زبر پیش ہے انہوں ختم کرنے کا. مثلا اللہ الصمد, اللہ الصمد ہے نا, اگر کوئی شخص ورد کرنا چاہتا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد تو ٹھیک ہے, سمد دے اوپر رکے ہو تے لکھیا دا اوتھے کی ہے سمدن, کی لکھیا دا اوتھے قرآن سے سمدن, تو پیشہ نہ پئی. ہن کوئی شخص ورد کرے اللہ الصمدن اللہ الصمدن اللہ الصمدن اللہ الصمد, تو پھر پوچھنے والا پوچھے گا دونوں کی چیز ہے بھائی. اللہ الصمد سیدھا سیدھا اللہ الصمد تو اللہ الصمد کو دونوں کی ہے ایسے طرح کے بھائیو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھی جاؤ. تو جب تھی آکھیا ہو لا, ہو لا نہ قرآن چلا پڑھا نہ حدیث چلا, انہوں سمجھ جائیے ایویں پراپے گنڈے کا کوئی فائدہ. سمجھنے کی کوشش کریے کہ پڑھنا ہے کہ میں نہیں. تو جی یہ گل سمجھ آ گئی تو پھر تمہیں خاتم صاحب کی گل تو میں تھوڑے فائدے دی کی ہے. یہ گل کوئی نقصان نہیں, سارا کام ہو گئی ہے, یہی کام ہے. تم دسیے تھی لفظ کیویں پڑھنا ہے, نماز میں کی غلطیاں نے, قرآن چ کی غلطیاں نے, کلمے چ کی غلطیاں نے, لا الہ الا اللہ یا الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کی ہے. سارا کام ہے دسنا, لیکن کو پوچھے تو صحیح دسیے تے کی گلاں کرتے ہیں. تے پتہ چلیا کہ لا الہ الا اللہ دا جڑا کلمہ ورد ہے یہ وچ ہو لا جڑا ہے اینوں چھڈ دینا, باقی جدوں رک جانا تے پھر کی ہوئے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اینا پڑھ لو کہ اللہ پاک عمل کرے.